السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، سفر کا مہینہ چل رہا ہے اور گزشتہ جمعہ میں نے یہ مضمون آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ماہ سفر کا تعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایسا گہرا ہے کہ سرکار کی ہجرت کی شروعات اسی مہینے میں ہوئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات اس کی ابتدا بھی اسی مہینے میں ہوئی، لیکن لوگ غلطی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیمار ہونے کو اور آپ کے مرض کی ابتدا کو جو اصل تاریخیں ہیں اس سے ہٹا کر کسی اور تاریخوں میں اس کو شمار کر لیا اور اس کے تعلق سے مختلف عقیدے اس کے اندر بنا لیے۔ اس سلسلے میں نے گزشتہ جمعہ آپ حضرات سے تفصیل سے کلام کیا۔ اس وقت میں نے چونکہ سرکار کی سیرت کا مسئلہ چھڑ پڑا اور اگلا مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے نسبت رکھنے والا مہینہ بھی شروع ہونے کو ہے، اس لیے میں نے اس وقت میں سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی اور اسی مناسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پڑھا۔ دیکھو، دنیا میں اللہ کی بے شمار نعمتیں، ان گنت نعمتیں، اللہ کی بے شمار نعمتیں دنیا کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں امت پر اور پورے نسل انسانی پر برابر نعمتیں اترتی رہتی ہیں۔ وہ بچے کس کے ہیں؟ یا تو گھر کو بھیج دو یا تو نگرانی میں لو۔ چھوٹے بچوں کو مسجد میں لانا نہیں، جن کو مسجد کا شعور نہیں رہتا۔ حدیث میں سرکار نے منع فرمایا، جن کو مسجد کا شعور آ گیا ان لوگوں کو مسجد میں لانا چاہیے۔ کیا بول رہے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ پوری نعمتوں کو اگر ہم تقسیم کریں، اللہ کی
جتنی نعمتیں انسانوں پر اور اپنے بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان تمام نعمتوں کو اگر ہم تقسیم کریں تو دو حصوں میں اللہ کی نعمتوں کو تقسیم کیا جا سکتا۔ نعمتوں کا ایک حصہ تو وہ ہے جس کو انسان اپنے ظاہری آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، جس کو انسان محسوس کر سکتا ہے اور اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ خود انسان کا وجود اللہ کی ایک نعمت، آسمان اللہ کی ایک نعمت، زمین اللہ کی ایک نعمت، سورج اللہ کی ایک نعمت، اس میں حرارت اللہ کی نعمت، خلا میں ہواؤں کا نظام ایک نعمت، درختوں کا نظام ایک نعمت، جی چاند کا نظام ایک نعمت، سمندروں کا نظام ایک نعمت، اس میں لہروں کا نظام ایک نعمت، جی اس میں بے شمار مخلوقات ایک نعمت، جی چھوٹی سے لے کر بڑی تک جتنی نعمتیں آنکھوں کو نظر آ رہی ہیں یہ سب اللہ کی نعمتوں کا ایک حصہ ہے۔ اس کو تو سب نعمت سمجھتے ہیں، لیکن بعض نعمتیں وہ ہیں جو انسان آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ جیسے ایمان ایک نعمت ہے، کیا آپ اس کو آنکھوں سے دیکھیں گے؟ اسلام کو تو دیکھ سکتے ہیں، اسلام کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ کلمہ پڑھنا اسلام ہے، نماز پڑھنا اسلام ہے، روزہ رکھنا اسلامی رکن ہے، زکوٰۃ دینا اسلامی رکن ہے، حج کرنا اسلامی رکن ہے۔ اسلام کو تو تم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، ایمان کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایمان تو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، یہ کسی کو تشتری میں رکھ کے دی جانے والی چیز نہیں ہے کہ صاحب لے لیجئے۔ یہ نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی، یہ بھی نعمت ہے۔ ایمان بھی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اللہ کی محبت ایک نعمت ہے، اگر یہ محبت نہ ہو تو انسان کے پورے اعمال بیکار ہیں۔ اللہ کی محبت کا دل میں ہونا ایک نعمت، ایمان ایک نعمت، لیکن یہ نعمتیں کیسی ہیں؟ جس کو سر کی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، جس کو سر کی آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ تو کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں وہ سب نعمتیں، قرآن نے کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں، اور اگر تم لکھنا چاہو، گننا چاہو تو فرمایا کہ لا تحصوها، تمہارے بس میں نہیں ہے گننا۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں۔ ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی نعمت، اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ کون سی نعمت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ جی یہ ایسی بڑی نعمت ہے، اس کی جو ہے اس کے صدقے میں یہ ساری دنیا کی نعمتیں وجود میں آئیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھو، ایک آدمی درخت لگا رہا، زمین کو نرم کیا، اندر بیج ڈالا، اس کو پانی دیا، کوپل نکلا، درخت ہوا، اطراف کے جیساب جھاڑ جھنکار کو صاف کیا، اس کی جیساب نشو نما میں جو ہے چھاؤں دھوپ صبح شام اس کی نگرانی کی، جی اس کے اوپر جیساب پتے آئے، پھول آئے، پھل آیا۔ اب یہ درخت لگانے والا جب پھل ہاتھ میں لیتا ہے تو کہتا کہ میں اسی کے لیے یہ درخت لگایا تھا۔ درخت لگانے والے کا اصل مقصود کیا تھا؟ اصل مقصود زمین ہموار کرنا نہیں،
اصل مقصود بیج کو ڈالنا نہیں، اصل مقصود تناور درخت کو کھڑا کرنا نہیں، اصل مقصود پتے نہیں، اصل مقصود شاخیں نہیں، مقصود تو درخت لگانے والے، باغ لگانے والے کا وہ پھل ہے۔ جب پھل ہاتھ میں آ جاتا ہے تو جی صاحب مالی کہتا میرا مقصود میرے کو مل گیا، لیکن اس مقصود کو حاصل کرنے کے لیے پہلے یہ پورا مرحلہ طے کرنا پڑتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اللہ تبارک و تعالی دنیا میں لانا چاہا تو اس کے لیے حضرت آدم یہ پورا کائنات کا نظام جیسا جاری فرمایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو حضرت آدم نے عرش کے جیسا پائے پہ دیکھا لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے اللہ تیرے نام کے ساتھ یہ کس کا نام ہے؟ حدیث اٹھا کے دیکھو، حق جل مجدہ نے ارشاد فرمایا آدم اگر ان کو لانا مقصود نہ ہوتا، ان کو لانا مقصود نہ ہوتا، یہ تمہاری اولاد میں سے آئیں گے، ان کو لانا مقصود نہ ہوتا تو تم کو بھی پیدا نہ کیا جاتا۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں خلاصہ کائنات، مقصود کائنات، اصل مقصود یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو جتنی نعمتیں انسانوں کے پاس موجود ہیں، جس کو ہم محسوس کرتے ہیں، جس کو ہم دیکھتے ہیں، جس کا جیسا احساس ہم کو ہے، ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ جب ایسی بڑی نعمت اللہ نے ہم کو عطا فرمائی تو اس نعمت کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس نعمت کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا حقوق ہیں؟ قرآن کریم کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے اوپر 3 حق ہیں۔ یہاں سے میری اصلی گفتگو شروع ہو رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے اوپر کتنے حقوق ہیں؟ 3 حقوق ہیں۔ قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنے خزانے کی سب سے بڑی نعمت دنیا کو عطا فرمائی اور اس کے حقوق رکھے، اور جو ہے کتنے حقوق ہیں سرکار کے؟ 3 بڑے حقوق ہیں سرکار۔ سورہ توبہ کی جو آیت میں نے پڑھی اس کے اندر بھی حقوق کا تذکرہ کیا گیا، اور جو حدیث مبارکہ میں نے پڑھی اس حدیث کے اندر بھی سرکار نے اسی حق کی جی صاحب جو ہے نشاندہی فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے اوپر جو 3 حق ہیں ان میں سے پہلا حق وہ ہے سرکار کی عظمت ایمان والے کے دل میں ہونا۔ پہلا حق کیا ہے؟ سرکار کی عظمت دل کے اندر ہونا۔ عظمت کیا ہے؟ دنیا کی کوئی بھی چیز، دنیا کی کوئی بھی چیز، حتیٰ کہ باپ، ماں، اولاد، بھائی، بہنیں، تجارت، مال، عمارتیں، منقولہ، غیر منقولہ، جتنی چیزیں ہیں ان سب کی عظمت کے مقابلے میں دل کے اندر عظمت اور بڑائی کا احساس ہو۔ وہ کس کا احساس ہونا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی کا دل کے اندر احساس ہونا۔ میرے باپ سے زیادہ بڑے اگر کوئی ہے تو وہ سرکار ہیں، میری اولاد سے زیادہ اگر جی صاحب عظیم ہے تو وہ میرے سرکار ہیں۔ سرکار کی دل کے اندر عظمت ہونا، بڑائی کا احساس، یہ نبی کا پہلا حق ہے۔ یہ نبی کا پہلا حق ہے۔ نبی کا ذکر آ جائے، عظمت کی وجہ سے آدمی بے قرار ہو جائے،
نبی کا ذکر آ جائے، عظمت کی وجہ سے آدمی بے چین ہو جائے، نبی کی نسبت سامنے آ جائے، آدمی سب چیزوں کو چھوڑ کر اس نسبت کی برکت کے حصول کے لیے لگ جائے، یہ عظمت ہے۔ مصر کے اندر ایک صحابی تھے جن کا نام تھا کعب ابن ربیعہ، ان کا نام تھا، مصر میں رہتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں، جب قرآن اترتا تو سرکار جن کو بلا کر قرآن لکھاتے کہ بھئی یہ آیت ہے لکھو، ان کو بولتے ہیں کاتب وحی۔ ایسے 6 صحابہ ہیں جن کو لکھنا بھی آتا تھا، تو سرکار ان سے قرآن کے لکھنے کی خدمت لیتے تھے۔ اونے بونے سے لکھاتے کیا؟ گھر کی رجسٹری کرنا ہے، کس کو تو بھی بازار سے جا رہا اس کو پکڑ کے لا کے ذرا کاغذ بھر رہے بھائی، بولتے نہیں، جس کے اوپر اعتماد ہے ہر اعتبار سے اس کو لکھنے کے واسطے دیتے کیا جی؟ بولتے نہیں، جس کے اوپر ہر درجے سے اعتماد ہونا، یہ آدمی کہیں بھی کچھ نہیں کریں گا۔ 10 لاکھ کی جگہ 1 صفر چھوڑ دیا تو پیدل ہو جاتے نہیں، پڑھنے نہیں آتا بابا ان کو لکھو بولیا تھا، انہوں کیا لکھیں گی کیا نہیں کی بولے تو اعتماد والا آدمی رہا تو قلم ہاتھ کو دیتے، نہیں تو پیچھے والا مٹھی گرم کر دیا تو خالی صفرہ لکھو عدد اڑا دیتا، ختم۔ تمہیں لکھا ہے ستا لکھیا ہو، میرے کیا معلوم؟ آدمی جب کوئی چیز لکھاتا ہے تو اعتماد ہو تب لکھاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اعتماد تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کہ یہ قرآن کو لکھیں گے پورے اعتماد کے ساتھ لکھیں گے، کوئی کمی بیشی نہیں کریں گے۔ سرکار کو اعتماد تھا۔ ایک تو ان کو کاتب وحی ہونے کی فضیلت حاصل ہے، دوسرے رشتے میں یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے لگتے ہیں، ان کی بہن سرکار کی زوجیت میں تھی۔ ہمارے سالے کو اگر کچھ بولے تو خاموش پڑتے نہیں، سلامی کے ساتھ حساب کر کے دیتے، میرا خاندان کیا سمجھا، ہمارے سسرال والوں کو لاوارث سمجھا کیا، کچھ تو بھی بولتے نا بابا۔ سرکار کے اپنے سالے کی عزت تو ہمارے دل میں ہے، اور سرکار کے رشتے کے حساب جو برادر نسبتی ہے ان کے تعلق سے لوگوں کا دماغ خراب ہے۔ نبی اعتماد کرنے کے بعد تو آنکھ بند کر کے اعتماد کر دینا چاہیے تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ مدینہ یا ملک شام میں تھے، ان کو اطلاع ملی کہ مصر میں ایک صحابی ہے جن کا نام ہے کعب ابن ربیعہ، ان کی شباہت، ان کی شکل و صورت بالکل سرکار سے ملتی جلتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے صاحب جو ہے بادشاہ مسلمانوں کے، اطلاع ملی کہ مصر میں ایک آدمی ہے جس کی شباہت کیسی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شباہت ہے۔ سرکار کی شباہت چند لوگوں کو اللہ نے دی، ان میں سب سے مقدم آپ کے 2 نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین۔ حضرت حسن جو بڑے نواسے تھے، ناف تک سرکار کی پوری شباہت تھی، اور ناف سے لے کر نیچے تک حضرت حسین سرکار کے مشابہ تھے، اور حضور کی چلن حضرت فاطمہ میں تھی، سرکار جیسا چلتے تھے حضرت فاطمہ ویسا چلتی تھی۔ غزوہ احد کے اندر جو افواہ اڑی تھی کہ جی صاحب سرکار شہید ہو گئے، وہ کس بنیاد پر؟ ایک صحابی حضور کے بالکل مشابہ تھے، وہ شہید ہو گئے تھے۔ لڑائی میں ان کے اوپر نظر پڑی تو لوگوں نے سمجھا کہ سرکار شہید ہو گئے، تو افواہ اڑی جو شباہت کی وجہ سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا مصر میں کعب ابن ربیعہ ہے جن کی شباہت کیسی ہے، سرکار سے ملتی جلتی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ قاصد کو بھیجا اور کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ۔ جب بادشاہ ہیں، تخت پہ بیٹھنے والا آدمی، جب وہ کعب ابن ربیعہ آئے ہیں
حضرت امیر معاویہ تخت سے نیچے اتر گئے، آگے بڑھ کے دروازہ کھول کے باہر نکلے، ان کا استقبال کیا اور لے کر پیشانی کو بوسہ دینے لگے اور یہ کہنے لگے تیرے سے کچھ محبت نہیں ہے میرے کو، میرا بوسہ تیرے لیے نہیں، میرا بوسہ اس لیے ہے کہ تیری شباہت میرے آقا سے ملتی جلتی ہے۔ اس کا نام ہے عظمت۔ جس کو نبی کی نسبت حاصل ہو گئی، اس کی عظمت دل کے اندر آنا، آدمی اپنا تخت چھوڑ کر وقت کا ذمہ دار آگے بڑھ کر استقبال کر رہا ہے تو دل کے اندر کیا ہے؟ عظمت ہے۔ اسی لیے تو جی صاحب اس کی پیشانی چوم رہے ہیں اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں عظمت ہو تو ایسی، عظمت ہو تو ایسی۔ مدینہ منورہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں ایک امام گزرے ہیں، ان کا نام ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام ہیں۔ یہ مدینے میں جب تک رہتے، مدینے میں کبھی چپل پہن کے نہیں پھرے، جوتا استعمال نہیں کرتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے شاگردوں نے کہا کہ حضرت چپل پہننے میں کیا مذائقہ ہے، اللہ نے تو اتنا مکلف بنایا نہیں۔ کیا جواب دیا صاحب؟ عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں کیسے جوتا استعمال کروں، جہاں بھی قدم رکھتا ہوں تو جی صاحب دل یہ گواہی دیتا ہے ہو سکتا ہے نبی کا قدم یہاں پڑا ہو۔ مالک تجھے کیسا جی صاحب گوارا ہوگا، جہاں نبی کا قدم پڑے وہاں جوتے سے کھلنے لے گا؟ یہ کیا بتا رہا ہے؟ عظمت کو بتا رہا ہے۔ مدینے کی گلیوں میں بغیر جوتے کے چلنا آسان ہو گیا، عظمت کی بنیاد پر۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام گزرے، وہ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو وہاں کے علماء کو، فقہاء کو اطلاع ملی کہ اتنا بڑا امام مدینۃ الرسول میں آیا ہے۔ 3 دن رہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، 3 دن کے بعد جانے لگے۔ وہاں کے علماء کو معلوم ہوا کہ اتنا بڑا امام آیا اور جا رہا، سب لوگوں نے راستہ روکا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہا کہ سب جانے نہیں دیتے، آپ آئے اور اتنا جلدی چلے جا، ہم تو کچھ آپ سے استفادہ کیا ہی نہیں۔ اصرار کیا تو 5 دن ٹھہر گئے، 5 کے بعد پھر جانے کا ارادہ کیا، پھر لوگوں نے راستہ روکا۔ اس طریقے سے 11 دن تک حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ سب مدینے میں رکنا پڑا۔ 11ویں دن جب ارادہ کیا تو پھر مدینے کے لوگ آ گئے اور آ کر حضرت کا راستہ روکا تو حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت نے فرمایا اب میں ایک وضو سے اس سے زیادہ میں مدینے میں رہ نہیں سکتا، ایک وضو سے اب میں اس سے زیادہ، یعنی جب سے آیا ہوں مدینے کے اندر، جب سے استنجا کے لیے نہیں گیا، اس واسطے کہ یہاں قدم قدم پر پتہ نہیں کہاں سرکار کے جی صاحب قدم پڑے ہوں، اس لیے میں وہ جو جس وضو سے آیا ہوں اسی وضو سے ہوں، اب میں آگے نہیں رہ سکتا۔ کیا بتا رہا ہے؟ ان کے دل کے اندر عظمت ایسی رچی بسی تھی، اللہ نے ان کو اتنا اونچا اٹھایا، آج نام سنتے ہیں تو گردنیں جھک جاتے ہیں۔ یہ کس بنیاد پر؟ اس بنیاد پر کہ جی صاحب جو ہے ان کے دل کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی۔ آج ہمارے پاس، ہم بھی نبی کے غلام ہیں، اللہ آخری سانس تک نبی کی غلامیت میں رکھے۔ کیا نبی کا یہ پہلا حق جو عظمت کے عنوان سے
قرآن کریم نے مسلمانوں پر فرض کیا، کیا یہ عظمت ہمارے دلوں میں ہے؟ نبی کی نسبت رکھنے والی چیزوں میں ہمارے پاس عظمت ہے؟ ہم ایک طرف سے سنتے ہو کہتے ہیں کہ صاحب وہ لوگ کرے تھے ہوں گے، ان کو ملیا، ہمارے کیا ضروری ہے؟ عظمتوں سے ہمارے دل خالی ہیں، اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نسبتوں کی برکتیں ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی۔ تو پہلی چیز، پہلا حق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر جو ہے ہم ادا کریں، قرآن کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے پہلا حق کیا ہے؟ عظمت ہونا، دل کے اندر اللہ کے رسول کی بڑائی کا احساس ہو، یہ پہلا حق ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں ایک صاحب اصلاحی تعلق رکھتے تھے۔ اللہ والوں سے جب اصلاحی تعلق آدمی رکھتا ہے تو پھر اس کی اصلاح ایسے خیر محسوس طریقے سے ہوتی ہے کہ وہ صراط مستقیم پر پوری سیدھی کے ساتھ چلتا، اور اللہ اس کی حفاظت فرماتے۔ اہل اللہ سے تعلق اسی وجہ سے رکھنا ہے۔ اللہ والوں نے دنیا کمانے کے طریقے نہیں بتائے، وہ تو لوگوں نے بدنام کیا اللہ والوں کو۔ ان کو اللہ والا کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ خود بھی اللہ کے راستے پر چلتے اور لوگوں کو بھی اس راستے پہ لے کے چلاتے، اور ان کو بتاتے کہ یہ ڈگر ہے جس میں اللہ کی رضا ملتی ہے۔ حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ میرے دل میں میرے ماں اور باپ کی عظمت زیادہ ہے اور نبی کی عظمت کم ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت کی محفل شروع ہوئی، وہ بیٹھ گئے۔ جب گفتگو چلنے لگی، سرکار کی سیرت کا تذکرہ چھڑا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے ہوئے درمیان میں حضرت تھانوی نے سرکار کا تذکرہ روک دیا اور فرمایا ٹھہرو بھائی، بس اب تک تو ہم کس کا تذکرہ سن رہے تھے؟ سرکار کا، اب تھوڑی دیر ان کے والد صاحب اور ان کے خاندان کا ذکر کریں گے، جنہوں نے آ کر کہا تھا کہ میرے دل میں باپ کی عظمت زیادہ ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ ذرا رکو، نبی کا تذکرہ ہم یہاں روک کے ان کا تذکرہ کریں گے۔ جب حضرت نے یہ جملہ کہا تو چیخ مار کر کھڑے کہا کہ میرے باپ کا کیا ہے درجہ؟ نبی کے تذکرے کو روک کر میرے باپ کا تذکرہ ہرگز نہیں ہوگا۔ کہا کہ حضرت آپ سرکاری کا تذکرہ کرتے رہیے۔ حضرت نے فرمایا دیکھ لیا، تم تو پہلے شکایت کر رہے تھے کہ میرے دل میں میرے باپ کی عظمت ہے، لیکن جب میں سرکار کا تذکرہ روک کے تمہارے باپ کا تذکرہ کرنا چاہا، تمہارا دل گوارا نہیں کیا۔ کہا کہ نہیں، نبی کی سیرت بیان کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ عظمت دل میں ہے۔ اللہ کرے کہ آخری سانس تک یہ عظمت ہم میں، ہماری نسلوں میں جی صاحب باقی رہے۔ دوسرا حق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ یہ دوسرا حق ہے یہ سرکار کا۔ کیا حق ہے دوسرا سرکار کا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو؟ محبت ہو، یہ سرکار کا دوسرا حق ہے۔ محبت کے معنی تعلق، موٹی زبان میں اگر ہم بولیں گے دوستی، دوستی تو بالکل نچلا لفظ ہے جی، تعلق، اور سب سے اعلیٰ لفظ ہے محبت۔ یہ سرکار کا دوسرا حق ہے۔ لیکن یہ جو تعلق ہے نا، یہ جو دوستیاں ہیں، تین قسم کی دوستیاں ہوتی مولوی صاحب۔ دوستیاں کتنے قسم کی ہوتی؟ تین قسم کی۔ ایک تو تعلق ہوتا زبانی، ایک تو تعلق ہوتا دوستی ہوتی زبانی، اور ایک تعلق ہوتا نانی
نانی سمجھتے ہیں فارسی لفظ ہے، نان کی روٹی بولتے نا، نان کے معنی روٹی کے ہیں۔ دوسرا تعلق ہوتا نانی، اور تیسرا تعلق ہوتا جانی۔ یہ تین تعلقات ہوتے ہیں، پہلا تعلق زبانی، دوسرا تعلق نانی، اور تیسرا تعلق جانی۔ پہلا جو تعلق ہے جس کا نام کیا ہے؟ زبانی تعلق۔ جیسے مثال کے طور پر ایک صاحب نے کہا کہ میرے باپ سے میں بہت محبت کرتا ہوں، میرے باپ سے بہت چاہتا ہوں میں۔ باپ نے کہا کہ بیٹا بیڑی کاڑی کی طلب ہے، ذرا جی صاحب بیڑی کاڑی لا کے دے دینا۔ تو بیٹا یہ کہنے لگے کہ ابا جان محبت تو ہے آپ سے، تعلق تو ہے، مگر بیڑی کاڑی میں کہیں کو لا کو دوں؟ بابا اگر بولے پیٹ میں جلن ہو رہی رے، تھوڑا دہی لا کے دے، کھاتا ہوں ذرا سکون پڑتا، کیا آئے گی؟ محبت ہے بابا تمہارے سے، دہی لانا میں کہیں کو لاتا ہوں؟ تمہارے جلن ہوئے تو تمہیں جا کے لا لو۔ یہ بیٹے کی بابا کے ساتھ جو محبت ہے یہ کون سی ہے آپ بولیے؟ خالی زبانی ہے، بابا بارے جا رہا ہوں، بس سب کچھ تمہارے واسطے، چبوترے بیٹھیا بابا بابا، تسبیح لے کے گھما بابا 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 بول رہی ذرا جی صاحب یہ لا کے دے رہے، داتا گلگلا رہی، چھالیاں کھانے کی عادت ہے، ذرا چھالیاں کھا کو لا کے دے، مائی کئی کو لانا، تمہارے گلگلائی تو تم جا کو لا لے ہو۔ آپ بولیے یہ محبت کئی کی ہے؟ نیور آپ لوگ زبانی محبت۔ جیسے ایک شاعر صاحب نواب کی خدمت میں پہنچے اور ان کی تعریف میں قصیدہ لکھا، آپ کی نوابیت، آپ کا خاندان، آپ کی سخاوت اور آپ کا جمال، آپ کا کمال، سب اشعار میں مبالغہ ہوتا اور کیا ہوتا، حقیقت کم رہتی، مبالغہ زیادہ رہتا۔ تو بڑا قصیدہ لکھا، نواب صاحب کی خدمت میں پہنچے اور جا کر ان کو جی صاحب قصیدہ پڑھا کہ صاحب حضرت میں آپ کی شان میں قصیدہ لکھا ہوں۔ کہا کہ سنائیے، کھڑے ہو کے بڑے راگ راگ سے سنائے، جی صاحب آپ کا خاندان ایسا، آپ کی سخاوت ویسی، ایران توران کی خوب خلابیں ملائے، بہت خوش ہو گئے۔ نواب صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے پرسوں آنا، 2000 انعام دیں گے تم کو۔ بڑے خوش ہوئے، 2000 انعام مل رہا ہے۔ نوابوں کا حال یہی تھا پرانے زمانے میں۔ شاعر صاحب تو چلے گئے، جاتے جاتے 500 روپے کا خرچہ بھی لے لیے، کیونکہ 3 دن کیا ملنے والے ہیں؟ 2000، 500 گئے بھی تو 1500 تو پکے رہتے ہیں۔ گھر میں خوب مزے سے کھا رہی۔ 3 دن کے بعد نواب کی خدمت میں پہنچے، جا کے سلام کرے تو نواب سر بھی نہیں اٹھا رہا۔ بہت دیر کے بعد گلا کھکار کھکار کے سلام کرے، کہا کہ میں آیا ہوں۔ بولے تم کون؟ حضرت بھول گئے پرسوں میں آپ کی تعریف میں قصیدہ لکھا تھا نا، اور آپ نے وعدہ کیا تھا 2000 کا۔ تو نواب نے فرمایا پاگل، جیسے تیرے قصیدے میں کوئی حقیقت ہی نہیں تھی، صرف میرے کو پھلانے کے واسطے تعریفیں ہی تعریفیں تھی، سب مبالغہ، جیسے تیرے الفاظ کی کوئی حقیقت نہیں تو میرے وعدے کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ تو نے الفاظ سے خوش کیا، میں نے تجھے الفاظ سے خوش کیا، بس آگے کچھ نہیں رہا۔ یہ زبانی تعلق ہے۔ سرکار سے یہ تعلق، آپ بولیے دغا بازی ہے یا نہیں ہے؟ نبی سے تعلق صرف زبانی ہو، نہ الفاظ کی کوئی حقیقت ہو۔ ایک تعلق تو یہ ہے، ایک تعلق ہوتا ہے نانی۔ کون سا تعلق ہوتا؟ نانی۔ نانی کہتے ہیں روٹی کو، جن کے ساتھ کھانے پینے کے لیے اچھا ملا تو ان سے دوستی گھاٹ لیا۔ خان صاحب کے ساتھ رہنے میں صبح کی چائے ملے گی، شام کا جی صاحب جو ہے کھانا ملے گا، جہاں بازار میں جائیں گے جی صاحب اپنے کو بھی کھلائیں گے،
تو گڑ کے ساتھ مکھیاں جیسے لگتے ہیں. بعض دسترخوان کے دوستہ ہوتے خالی. خان صاحب سے دوستی کئی کے واسطے ہے، چائے پانی مال پانی کی دوستی ہے. پھگٹ میں چائے نکل جاتی، بیڑی کاڑی نکل جاتی، سفر خرچ نکل جاتا، اس واسطے ان کے ساتھ لگ لگ کے رہتے ہیں. اور جہاں ان کے لیے کھانا پانی بند ہو گیا سلام کر کے نکل جاتا. کیا ہم یہاں نظر نہیں آ رہے؟ ہائے بول کے آئے تھے کہ آپ کیا ضرورت ہے. یہ دوسرے نمبر کی جی صاحب جو ہے دوستی ہوتی ہے. دنیا میں زبانی دوستی بھی ہے اور یہ نانی دوستی بھی ہے. تیسری دوستی ہوتی ہے، تیسرا تعلق ہوتا ہے جانی. انسان مصیبت میں بھی ساتھ دے، راحت میں بھی ساتھ دے، ہر حال میں ساتھ دینا. نعمت ملے تب بھی ساتھ، مصیبت آئے تب بھی ساتھ، آزمائش آئے تب بھی ساتھ، آرام ملے تب بھی ساتھ. اس کو کہتے ہیں جانی دوست. یہ جگری دوست کہلاتا ہے. اب ذرا ہم غور کریں کہ ہماری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے، کیا زبانی تعلق ہے، نانی تعلق ہے یا جگری تعلق ہے؟ ہم کہیں تو شکایت ہوگی. ہم کسی کی نیتوں پہ حملہ نہیں کرتے. ہمارا وجود، ہماری 24 گھنٹے کی زندگی، ہماری شکل و شباہت، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق بتا رہے ہیں ہم نے نبی کو صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے سرکار کی نسبت استعمال کی اور کر رہے ہیں. سرکار کے نام پر مال کھانے کے لیے تو برابر سرکار کا نام استعمال کر رہے ہیں. آپ کے ساتھ تعلق زبانی، آپ کے ساتھ تعلق نانی تو ہے، لیکن جو اصل تعلق جانی ہونی چاہیے، جس کے لیے حضور نے اپنے دانت شہید کروائے، جس کے لیے حضور نے اپنے جی صاحب جو ہے کافروں کے طعنے کو برداشت کیا، جس کے لیے صحابہ نے بیویوں کو بیوہ کیا، جس کے لیے صحابہ نے بچوں کو یتیم کیا، جس کے لیے حضور نے مکہ چھوڑا، جس کے لیے حضور نے طائف و پتھر کھائے، جس کے لیے حضور نے راتوں کی نیند کی قربانی دی، اس کے لیے تڑپنے والے کہاں ہیں مجھے بتاؤ؟ نبی کی نسبت استعمال کر کے سیٹ حاصل کرنے والے تو ملے، نبی کے نام پر چندہ کھانے والے، نبی کا نام لے کر پیٹ بھرنے والے تو ہر جگہ ملے. یہ نانی اور زبانی تعلق تو دنیا میں نظر آ رہا ہے، لیکن نبی کی دین کے لیے، نبی کے قرآن کے لیے، نبی کی شریعت کے لیے، نبی کے پیغام کے لیے، اس کی اشاعت کے لیے مار کھانے والے آپ کو کہاں نظر آ رہے ہیں؟ غور تو کر کے دیکھو. جبکہ قرآن مطالبہ کر رہا ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ. اگر ابھی سمجھتے نہیں تو کیا بتانا؟ احبہ کا لفظ اس میں تفضیل کا ہے. اس کا مطلب یہ ہے ماں، باپ، اولاد، خاندان، بیوی، بچے، تجارت، عمارتیں، ان سب سے زیادہ محبت احب الیکم، تمہارے پاس سب سے زیادہ محبوب ان تمام چیزوں کے مقابلے میں اگر کوئی ہونا تو وہ جی صاحب اللہ اور اس کا رسول ہونا. یہ محبت قرآن مطالبہ کر رہا ہے. اور حضور نے اسی لیے تو ارشاد فرما لا یؤمن، میں نہیں کہتا، حدیث بول رہی ہے لا یؤمن. سرکار فرما رہے میری نظر میں وہ ایمان والا ہے ہی نہیں. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن کہلا ہی نہیں سکتا، اس کو مومن ہی نہیں کہا جائے گا. کب تک؟ حتیٰ، اللہ کے رسول فرما رہے
اکونا، میں ہو جاؤں، احب الیکم، اس کے پاس زیادہ محبوب، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور دنیا کی تمام مخلوق سے زیادہ محبوب میں ہو جانا اس کے پاس۔ قرآن نے یہ مطالبہ کیا اپنے جی صاحب ماننے والوں سے۔ قرآن نے ہمیں مردوں کی چیز بنا کے رکھی نا، خالی ایصال ثواب کے لیے رکھو، ہدایت تو زندوں کے لیے تھی، کبھی کھول کے نہیں دیکھا قرآن کیا مانگ رہا ہے۔ یہ دوسرا حق ہے نبی کا۔ پہلا حق کیا ہے نبی کا؟ عظمت، دل کے اندر نبی کی بڑائی کا احساس ہونا، اور دوسرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہونا۔ دیکھو، محبت ایک دعویٰ ہے، غور سے سنیے صاحب، محبت کیا ہے؟ ایک دعویٰ ہے۔ جیسے میں کہوں کہ بھئی یہ گھر میرا ہے، یہ کیا ہو گیا؟ ایک دعویٰ ہو گیا۔ دنیا کا عقل سے پیدل بھی آدمی یہی بولے گا کہ بھئی یہ گھر تمہارا ہے، پروف کیا ہے؟ پوچھے گا نہیں، یہ پین میرا ہے، پروف کیا ہے؟ یہ چیز میری ہے، اس کی جیسا دلیل کیا ہے؟ ارے پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا؟ ہر اس وقت میں ہر مسلمان کو دیکھو، وہ کیا کہے گا؟ بھائی اللہ کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے، دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ دعویٰ ہو گیا۔ ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ سرکار کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ دلیل کیا؟ اللہ کے رسول کی محبت آپ کے دل میں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل ہے وہ تیسرا حق، اور وہ اس کا نام ہے اطاعت۔ کیا ہے؟ اطاعت۔ یہ ہے دلیل۔ اگر دل کے اندر نبی کی محبت ہے تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کے اندر نبی کی اطاعت ہو۔ اس کے اندر کیا ہو؟ نبی کی اطاعت ہو، نبی کی بات ماننے کا جذبہ ہو، اس کی رات، اس کی صبح، اس کا دن، اس کی نصاب جو ہے خلوتیں، اس کی جلوتیں، اس کا کمانا، اس کا خرچ کرنا، اس کا لانا، اس کا دینا، اس کا بول، اس کا سننا، یہ سب کے سب نبی کے رنگ میں رنگے جانا، یہ دلیل ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ میں مہندرا کمپنی کا ورکر ہوں، نہ میرے جسم پہ جی صاحب مہندرا کمپنی کا ڈریس ہے، نہ میرے پاس کوئی آئی ڈی پروف ہے، نہ میرے کو پانا پکڑنے آتا، نہ مجھے اسٹیئرنگ پہ بیٹھنے آتا، نہ کسی جی صاحب گیٹ کا نمبر معلوم ہے، کچھ نہیں کیا نہیں، اور میں چورستے پہ کھڑے ہو کے مائک لگا کے بول رہا ہوں کہ میں مہندرا کا جی صاحب آدمی ہوں، کیا آپ کیا فیصلہ کریں گے؟ آپ بولیے۔ ہم کہیں تو شکایت، کیا بولے گی دنیا مجھے؟ عقل سے پیدل بولے گی کہ نہیں بولے؟ پاگل ہے، پاگل، اس واسطے کہ اس کے پاس نہ ڈریس ہے، نہ آئی ڈی ہے، نہ جی صاحب اس کو کچھ کام آتا، نہ نام آتا، نہ کہاں کسی چیز کو بول سکتا، نہ بتا سکتا، پھر یہ دعویٰ کیسے کر رہا؟ نبی کی محبت دل میں ہے، اس کا پروف، سب سے بڑا پروف کیا ہے؟ اطاعت ہونا زندگی کے اندر۔ جس کی زندگی نبی کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے تو لیبل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، مائک لے کے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دنیا کے سامنے جی صاحب جو ہے پرچار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا خود دیکھ کے بولے گی کہ جی صاحب یہ محمد کا غلام ہے۔ آپ کی ظاہری شکل دیکھ کے بولے گا کہ یہ کس کمپنی کا آدمی ہے، آپ کا ڈریس دیکھ کے بولے گا کہ یہ کس مدرسے کا طالب علم ہے، آپ کے جی صاحب جو ہے رنگ ڈھنگ چال ڈھال سے بولے گا کہ جی صاحب یہ کہاں کا جی صاحب ورکر ہے، آپ کی حرکتیں بتائیں گی،
کہ آپ کیا ہیں، آپ کو نعروں کی ضرورت نہیں ہے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے عظمت، اور دوسرا حق ہے محبت جی، اور تیسرا محبت دعویٰ ہے، اس کی دلیل ہونا اطاعت. اگر زندگی میں اطاعت اور اتباع ہے تو پھر یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ واقعی سرکار کا غلام ہے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے سے باہر جاتے ہی نہیں تھے، مدینے سے باہر جاتے ہی نہیں تھے. ڈر یہ تھا کہ اگر میں سرکار کا شہر چھوڑ کے جاؤں جی، اگر میرا آخری وقت ادھر آ گیا تو میری موت نبی کے شہر میں نہیں ہوگی، جبکہ سرکار نے ارشاد فرمایا جو میرے شہر میں مر سکتا ہو تو وہاں سکونت اختیار کرے. جی صاحب اس کو کوشش کرنی چاہیے، کوشش بولے تو کہیں پھانسی لیں گے جا کے، وہ کوشش نہیں، وہ تو خودکشی ہے، وہ تو حرام موت ہے. وہ یعنی آدمی اس کو اپنا مقام بنا سکتا ہو تو بنا لے، کیونکہ جو مدینے میں مرے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا. اللہ سب کو مدینے کی موت نصیب کرے. طلب تو ہر ایمان والے کے دل میں ہونا. اس کے لیے نفلی حج کے لیے بھی نہیں جاتے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. کئی سال گزر گئے جی، حج کے جانے کے لیے دل تڑپتا ہے، کعبے کو دیکھنے کے لیے دل تڑپتا ہے، لیکن کیا کریں گے، دل میں ڈر ہے میں جاؤں گا اگر میرا وقت آ گیا تو جی صاحب پھر میں مدینے کی موت میں سے محروم ہو جاؤں گا. جب دل کے اندر سرکار سے تعلق ہوتا ہے تو آدمی پڑوس سے چھٹنا بھی نہیں چاہتا. ایک دن خواب دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف فرما ہے، تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سرکار سے ارشاد فرما کہ اللہ کے رسول کعبے کو دیکھنے کے لیے دل تڑپتا ہے، سفر کرتا ہوں تو یہ ڈر دل میں ہے کہ میرا آخری وقت آ گیا تو پھر میں مدینہ چھوڑ جائے گا. آپ کچھ اشارہ فرما دیجئے کہ میری زندگی کتنی باقی ہے. اگر مجھے یہ اطلاع ہو، اطمینان ہو جائے کہ میری عمر ابھی لمبی ہے تو میں کعبے کا دیدار کر کے آ جاؤں، حج کر کے آ جاؤں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مالک کو ایسا ہاتھ بتایا، 5 انگلیاں بتائیں، خواب ختم ہو گیا. صبح اٹھے بڑے بے چین، سرکار نے جواب میں کیا فرمایا، صرف 5 انگلیاں بتائیں، کچھ جواب نہیں دیا. خواب کی تعبیر کے لیے بڑے بے چین ہوئے. اب مدینہ چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتے. ایک بہت بڑے امام تھے جن کا نام علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو خواب کے تعبیر کے سب سے بڑے امام ہیں، ان سے بڑا امام نہیں گزرا خواب کی تعبیر بولنے میں. ایک قاصد کو اس تاکید کے ساتھ بھیجا، تم جانا ابن سیرین کی خدمت میں سلام کہنا اور خواب کی تعبیر پوچھنا، کون دیکھے نام نہیں بولنا، میرا نام نہیں بتانا، خالی جا کے خواب کی تعبیر پوچھ کے آؤ. علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا حال یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواب کے تعبیر کا ایسا علم دیا تھا علامہ ابن سیرین کو، ان کے حالات پڑھیں گے تو بڑا عجیب لگے گا. ایک مرتبہ ان کی خدمت میں ایک صاحب آ کر عرض کرنے لگے کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں جس پلنگ کے اوپر سویا ہوا ہوں نیچے سے آگ لگ رہی ہے. تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے تعبیر دی، جا پلنگ کے نیچے کھود، خزانہ ملیں گا. کیا ملیں گا؟ خزانہ ملیں گا. گیا کھودا تو خزانہ نکلا.
کچھ دنوں کے بعد ایک اور صاحب آ کر ایسے ہی خواب بیان کیا کہ حضرت میں جس پلنگ کو سوتا ہوں اس پلنگ کے نیچے آگ ہے۔ حضرت نے فرمایا سیدھا جا گھر خالی کر، گھر گرنے والا ہے۔ وہ دوڑا بیچارہ، سامان نکالتے نکالتے گھر گر گیا۔ شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت خواب ایک ہے، تعبیر الگ الگ ہے۔ ایک کو تعبیر آپ نے دی کہ جگہ کھود خزانہ نکلے گا، اور ایک کو آپ نے تعبیر دی کہ گھر گرے گا۔ حضرت نے فرمایا پہلا آدمی جو خواب دیکھا تھا وہ سرما کی راتیں تھی، اور سرما میں گرمی کو ہر آدمی چاہتا ہے، اور آگ کا دیکھنا یہ سب خزانے کے رنگ کی طرف اشارہ ہے۔ میں نے خواب کی تعبیر دی کہ خزانہ ملے گا۔ اور دوسرے صاحب نے جو خواب دیکھا تھا وہ گرما میں دیکھا، گرما میں گرمی سے ہر آدمی بھاگتا ہے اور نقصان کی چیز ہے، اس لیے میں نے اس کو تعبیر دی کہ گھر گرے گا۔ اور ایک صاحب نے خواب دیکھا، علامہ ابن سیرین کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے حضرت میں نے خواب دیکھا آج میرے گھر میں وقت کا بادشاہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، فوجیوں کے ساتھ میرے گھر میں بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں، اور میرے گھر میں آ کر جیسا بیٹھ گئے ہیں، وہ سمجھ رہا بہت بہترین خواب ہوگا۔ حضرت نے فرمایا کہ جی صاحب جو ہے علاقہ چھوڑ، گھر چھوڑ کے نکل۔ دیکھنے والا تو یہ تصور کرا بادشاہ آئے گا تو خزانے ملیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، قرآن نے کہا اذا دخلوا افسدوها، جب بادشاہ کسی ملک میں آتے ہیں تو اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں۔ قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے تو نے خواب میں دیکھا تیرے گھر کے اندر بادشاہ آئے ہیں، تیرا گھر تہس نہس ہو جائے گا۔ تو وہ قاصد مدینے سے نکلا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، اور جا کر سلام عرض کیا اور کہا کہ مدینے میں ایک صاحب نے خواب دیکھا ہے، سرکار نے اس کو جی صاحب جو ہے یہ پوچھنے پر کہ میری زندگی کتنی باقی ہے، سرکار نے 5 انگلیاں بتائیں، کچھ جواب نہیں دیا، اس خواب کی تعبیر چاہیے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خواب دیکھنے والا کون ہے، اس کا نام بولو۔ خواب دیکھنے والے کا نام کیا وہ بولو۔ اس نے کہا کہ نام بولنے کی پابندی ہے، شرط لگا دی نام نہیں بولنا، اس لیے نام نہیں بولوں گا۔ حضرت نے فرمایا یہ خواب کوئی عام آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا، یہ تو کسی اہل علم کا، صاحب نسبت کا خواب ہے، عام آدمی کا خواب ہو ہی نہیں سکتا۔ اور مدینے میں اس وقت میں سب سے بڑا عالم اگر کوئی ہے تو وہ امام مالک ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ خواب امام مالک نے دیکھا، جاؤ جا کے پوچھ کے آؤ اجازت ہے یا نہیں ہے۔ قاصد پھر گیا، کہا کہ حضرت آپ کا نام تو پہچان لیا انہوں نے، کہا کہ خواب کی تعبیر پوچھ کے آپ۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا خواب میں، کیونکہ 5 سے کیا سمجھ میں آ رہا، 5 دن، 5 مہینے، 5 سال، 50 سال، آخر کیا ہے؟ کیونکہ سوال کیا کیا تھا میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، اور سرکار نے جواب میں کیا بتایا، 5 انگلیاں۔ دیکھنے والا کیا سمجھے گا کہ بھائی جی صاحب 5 دن ہے، 5 مہینے، 5 ہفتے، 5 سال۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرما نہ 5 دن ہے، نہ 5 مہینے، نہ 5 ہفتے، نہ 5 سال، کچھ نہیں ہے یہ، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 5 انگلیاں بتائیں، قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ کیا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، نہ وقت کے نبی کو بھی اس کا علم نہیں ہے، لا یعلمہن الا ہو۔ 5 چیزوں کا علم اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر رکھا ہے، اس کے اندر کسی کی شرکت نہیں، وہ علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ تم تو مجھ سے پوچھ رہا ہو کہ میری عمر کتنی ہے، میں کیا جانوں کس کی عمر کتنی ہے، اللہ جانتا ہے۔ اس لیے فرما کہ اس آیت کی طرف اشارہ کیا 5 کر کے، یہ 5 چیزوں کا علم صرف کس کے لیے خاص ہے، اللہ کے لیے خاص ہے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قرآن کی وہ 5 والی جو آیت ہے وہ آیت یہ ہے
ان اللہ عندہ علم الساعہ، خاص اللہ کے پاس علم ہے۔ پہلی چیز قیامت کا علم، قیامت کب آئے گی اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، وہ علم اللہ نے اپنے پاس خاص کر کے رکھا، اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ اور ہمارا ایمان تو یہ ہے، وہ کسی امریکہ والے نے جی صاحب 2012 میں دنیا فنا ہو جائے گی، جی صاحب ایک ویڈیو بھیج دیا تو سب بکریاں بیچ کے کھا رہے، سونا بیچ کے کھا رہے، بولے کیا 2012 میں دنیا فنا ہو رہی ہے؟ ایمان لایا ظالم تو امریکہ کی بات کے اوپر ایمان لایا، نبی کی بات اور نبی کے قرآن پہ ایمان ہی نہیں، اور نعرے لگا رہا چوراہے پہ کھڑے ہو کے۔ یہ ہے سرکار کے ساتھ ایمان ان کا۔ قرآن نے کہا پہلا علم جس کا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، وہ کون سا علم ہے؟ قیامت کا حقیقی علم، کون سے لمحے میں قیامت آئے گی، کس گھڑی میں قیامت آئے گی، دنیا کا نظام کیسے فنا ہوگا، یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ علامتیں تو بتا سکتے ہیں، اللہ جو بتائے وہ علامتیں نبی بھی بتا دیں گے۔ فرما قرآن کا دوسری چیز وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کا برسنا، یہ علم صرف اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ اترنے والی بارش وہ تمہارے لیے رحمت ہوگی، زحمت ہوگی، وہ پانی تمہارے لیے فائدہ مند ہوگا، نقصان وہ ہوگا، اس بارش سے تمہارے لیے جیسا برکت ہوگی یا پریشانی ہوگی، یہ سب کا سب علم سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ جو آج کل محکمہ موسمیات والے جی صاحب بولتے ہیں نا 3 دن میں طوفان آئے گا، اور جس دن طوفان کا اعلان کرے اس دن اعلان کریں گے کہ وہ پلٹ گیا۔ ارے جب تم نے کہہ دیا آئے گا تو طوفان آنا چاہیے تھا نا، اور یہ اعلان کر کے دوسرے دن بولے گا نہیں وہ پلٹ گیا۔ یہی تو اللہ بتا رہے تمہارے صرف تخمینے اندازے ہیں، حقیقی علم تو اللہ کو ہے۔ یہ دوسری چیز کا علم ہے۔ اور تیسرے ارشاد فرمایا ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ کے اندر جو امانت باپ کی ہے، یہ امانت کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ مکمل پیدا ہوگا یا بیماری کے ساتھ پیدا ہوگا، یہ جی صاحب جو ہے نیک بن کے پیدا ہوگا، بدبخت بن کے پیدا ہوگا، مقدر صحیح لے کے آئے گا، برے مقدروں کے ساتھ آئے گا، جی زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا، عمر کتنی لے کر آیا، روزی کتنی لے کر آئے گا، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ تم کہو گے کہ جی صاحب سونوگرافی والے تو بتاتے ہیں، وہ صرف تخمینے ہیں، وہ صرف تخمینے ہیں۔ نہیں، کیا تمہاری سونوگرافی یہ بتاتی ہے کہ یہ نمازی بنے گا؟ یہ بتاتی ہے کہ صاحب یہ اتنے دانے کھائے گا؟ یہ بتاتی ہے کہ جی صاحب یہ اتنے سانس لے گا؟ یہ بتاتی ہے کہ یہ ماں باپ کا فرما بردار بنے؟ کوئی نہیں بتا سکتا دنیا کا۔ یہ واحد اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ۔ اور چوتھی چیز ماذا تکسب غدا، کل کے دن ہم کیا کریں گے کسی کو نہیں معلوم۔ پلان تیار کر لیے حیدرآباد جانا ہے، فیلا ریڈی کر لیے، گاڑی بک کرا لیے، ٹفن تیار کرا لیے، یہ صاحب وہاں بھی اطلاع دے دیے، یہاں بھی پیسے اوکے کر لیے، صاف کر لے گا۔ اب صبح میں 4 بجے نکلنا ہے، بولے 3 بجے اٹاک آ کے لوگ یہیں چھو گئے۔ کیا ہوا؟ آ رہی نہیں آ رہی؟ نکلے ہی نہیں نکلے؟ نکلے مگر یہ حیدرآباد کو نہیں نکلے، پورے کچھ اوپر نکل گئے لوگ۔ نکلے ضرور، سفر ضرور شروع ہوا، لیکن سفر حیدرآباد کا نہیں، ان کا سفر آخرت کا شروع ہوگا۔ کوئی نہیں جانتا کل کیا کریں گے۔ بولتے نا بھائی اب بھی اچھے تھے، بات کری میرے سے، ہاں ماں بات کرتے کرتے پہنچ جاتی، اس کا نام ہی ہے اللہ کی قدرت۔ جھٹکے دینے میں کتنی دیر ہے، اور انسان ہے کہ مجھ پہ تاؤ دے رہا، ایسا کروں گا ویسے دیکھ لیتا ہوں، اب دیکھ لیتا ہوں بولتا فیوچر میں، تیرا فیوچر تیرے کچھ نہیں معلوم، تو کیا دیکھ لیتا سامنے والے کو؟
اپنا تو دیکھ لے پہلے. فرما کہ چوتھی چیز کل کیا کرے گا کسی کو پتہ نہیں. اور پانچویں چیز ہے بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں مریں گا کوئی نہیں بول سکتا. کس کی موت کہاں لکھی ہوئی ہے، کس کی آخری سانس کہاں اکھڑے گی کوئی بھی نہیں بتا سکتا. وہ اللہ جانتا ہے کس کو کہاں لینا ہے. حدیث کی کتابوں میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ نے جو حکومت دی تھی ولی سلیمان الرِّیحَ عاصفۃ تجری بِأَمْرِهِ، ہواؤں پر ساری دنیا پر حکومت دی تھی اللہ نے ان کو. حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں لوگ بیٹھے. ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام، نام لینے میں بھی گھبراتے لوگ. حضرت اسرائیل علیہ السلام ملک الموت تشریف لائے. انبیاء کے پاس فرشتوں کا آنا ہوتا ہے. مجلس میں بیٹھے ایک صاحب کو گھور رہے تھے. یہ گھور رہے ہیں، وہ آدمی کے پسینے چھوٹ رہے. گھور کے وہ تو چلے گئے. تو صاحب نے حضرت سلیمان سے عرض کیا کہ حضرت وہ جو صاحب بیٹھے ہوتے اتنا گھور رہے ہیں جس کی وجہ سے میرے اوسان خطا ہو گیا، ہیبت ہو رہی. آپ حکم دیجئے ہوا سے کہ میں کسی جزیرے میں چلے جاؤں، میرے کو بڑی ہیبت ہو رہی. حضرت نے حکم دیا ہوا کو، وہ ہوا اس آدمی کو لے کر جزیرے میں چھوڑ دی. جب وہ آدمی ہوا کے دوش پہ وہاں اترا، اترتے ہی حضرت اسرائیل علیہ السلام وہاں ریڈی ہیں اور فوراً اس کی روح قبض کر لی. چند دنوں کے بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آمد ہوئی تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ کیا بات ہے، اس دن وہ آدمی کو گھور گھور کے دیکھ رہے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا میں اس تعجب میں تھا، اللہ نے حکم دیا کہ اس کی روح فلاں جزیرے میں فلاں وقت میں جیسا قبض کرنا. وہ اتنے لاکھوں میل دور یہ آدمی بیٹھا ہوا یہاں آپ کی مجلس میں، پھر میں وہاں کیسے اس کی روح قبض کروں؟ میں تعجب میں دیکھ رہا تھا. لیکن اس کا کام اللہ نے وہاں ایسے لگا دیا، سیکنڈوں میں پہنچ گیا اور جیسا جہاں مرنا طے تھا وہاں. میں یہ قصہ کیوں سنایا؟ اس لیے سنا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو سرکار کے شہر کے ساتھ، سرکار کے ساتھ کی درجہ محبت تھی کہ مدینے کو چھوڑ کر جانا گوارا نہیں تھا. یہ دلیل ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر محبت ہونے کی اور اطاعت. اللہ اکبر. حضرات صحابہ کرام نے حضور کے یہ تیسرا حق بھی ایسے ادا کیا. ہجرت کا جو واقعہ جیسا بارہا آپ نے سنا، مکے کے اندر ان کے زمینیں، مکے کے اندر ان کے گھر، مکے کے اندر بنے بنائے ان کی جیسا دکانیں، ان کی تجارت سب کچھ تھی. ایک آدمی ایک جگہ سیٹل ہونا تو کتنا ٹائم لگتا، اس کا کاروبار چلنے کے لیے کتنا وقت لگتا. لیکن نبی کی محبت کے اندر سرکار نے حکم دے دیا ہجرت کرو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مدینے کو چلے گئے اور یہ بتا دیا نبی کی اطاعت میں سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے، نبی کو چھوڑا نہیں جا سکتا. یہ نبی کے تین حق ہیں. پہلا حق ہے عظمت، اور دوسرا حق ہے محبت، اور تیسرا حق ہے اطاعت. اب ہم غور کریں ہماری اپنی زندگی کے اندر جیسا کیا ہم یہ تین حق ادا کر رہے ہیں. لوگ تو تیاریاں کریں، ربیع الاول آ رہا ہے جی صاحب ایسا کریں گے ویسا کریں گے. ارے ربیع الاول آ رہا ہے تو اکیلے میں بیٹھ کے کبھی جائزہ بھی لے. شادی آ رہی تو آدمی بیٹھ کے جائزہ لیتا نہیں لیتا میرے کو کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا چھڑ گیا. ولادت کا مہینہ آ رہا ہے تو اکیلے میں بیٹھ کے جائزہ لے، پچھلی میری زندگی کیا ان حقوق کی ادائیگی میں گزری؟ اگر گزری ہے تو استقامت کے اللہ سے دعا کر، اور اگر نہیں گزری بتا رہے ہمارے صبح و شام یہ تین حقوق میں جی صاحب ہم کچے ہیں
تو پھر تو کرنا کیا چاہیے تھا؟ کرنا یہ چاہیے تھا کہ بیٹھ کے اللہ سے وعدہ کرتا کہ اے اللہ اتنی توفیق دے دے کہ میں آپ کے حبیب کے حساب یہ حقوق ادا کر سکوں، میرے دل کے اندر نبی کی عظمت پیوست فرما، یہ سب آپ کی محبت سے میرے دل کو لبریز فرما، اور آپ کی اطاعت کے اوپر یہ سب میری جان مال کھپا دینے کی توفیق دے۔ یہ اللہ سے بیٹھ کے مانگتا نہیں مانگتا؟ یہ کام کوئی کر رہا؟ فرارے کدھر سے لگانا ہے، جلوس کدھر سے نکالنا ہے، کوسے باجے والے کو بولا، یہ فکر ہے۔ اس کا تعلق نہ عظمت سے ہے، نہ محبت سے ہے، نہ جسا بھی اطاعت سے، تینوں سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے۔ جس کا کوئی تعلق نہیں حق سے، وہ کام کرنے کے لیے تو لوگ بڑھ چڑھ کے ہیں، اور جو اصل کرنے کا اس کو چھپا کے رکھ دیا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا کے سامنے سرکار کے سچے غلام بن کے بتائیں۔ دنیا یہ بولنے لگے، ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو نعرے لگا کے دنیا والوں کو باور کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ہی محمد کے چاہنے والے۔ ارے تعریف تو زبانی تعریف کرنے والے، مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی تعریف کرے، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا۔ تعریف کرنے سے کوئی آدمی عاشق نہیں بنتا۔ اٹھا کے دیکھو، سرکار کے چچا ابو طالب تھے کہ نہیں تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ابو طالب نے کی، اور حضور کی تعریف کیا کرتے تھے حضرت ابو طالب؟ میرا بھتیجا، سب میں ایک کا، خوبصورتی میں ایسا کوئی میرے بھتیجا جیسا نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب تعریف کرتے تھے، لیکن کیا ایمان کی دولت ملی؟ سرکار نے خود فرمایا اپنے زبان سے، دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اگر کسی کو ہوگا تو وہ ابو طالب کو ہوگا، اور فرمایا کہ وہ یہ کہ جی سب دوزخ کی جوتیاں ان کو پہنائی جائیں گی، جس کی حرارت سے دماغ ایسا کھولے گا جیسے ہانڈی میں دال اور پانی کھولتا۔ تعریف تو ہندوستان کے غیر مسلم شعراء نے بھی تعریف کی۔ جگن ناتھ آزاد کون نہیں جانتا ہندوستان کے شاعر کو، ہے غیر مسلم، لیکن ایسی تعریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس کے اشعار پڑھو جگن ناتھ آزاد کے، مبارک ہو ختم المرسلی آیا، یہ جملہ کسی مسلمان کا نہیں ہے، غیر مسلم جگن ناتھ آزاد شاعر کا ہے۔ پوری ایک یہ صاحب جو ہے اس نے نظم کہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے اوپر۔ کیا یہ عاشق رسول ہے؟ زبانی تعریف کرنے سے کوئی عاشق نہیں بنتا۔ عاشق تو یہ سب حقوق ادا کرنا جانتا ہے، فرما برداری کرنا جانتا ہے، عظمت سے دل کو بسانا جانتا ہے، محبت اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اور اطاعت کے اوپر جیسا سب کچھ کھپا دیتا ہے۔ یہ عاشق ہونے کے نشانی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی اور اپنے نوجوان نسل کے اندر، آنے والے جی صاحب جو ہے نسلوں کے اندر، حضور کے ان حقوق کی ادائیگی کی فکر اور جذبے پیدا کریں، اور اپنے بچوں کے دلوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو جی صاحب منتقل کریں۔ یہ اگر ہم نے کیا تو نبی کا حق ہم نے ادا کیا۔ اس پر امید ہے سرکار کی شفاعت بھی ملے گی، جی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بھی ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جام کوثر بھی ملے گا، اور پل صراط کے اوپر نبی کے صدقے میں آسانی سے گزر جائے گا۔ اور اگر ہم نے یہ حقوق ادا نہیں کیے تو پھر ڈر ہے کہ جی صاحب کہیں وہی ہمارے لیے وبال جان نہ بن جائے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی وابستگی نصیب فرمائے، آپ کی عظمت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما دے۔ اے اللہ آپ کی محبت ہمارے دل میں ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہم گندے ہیں مولا، ظاہر بھی گندے باطن بھی گندے۔ اے اللہ تیرے نبی کے تذکرے سے ہماری زبانیں پاک ہوتی ہیں مولا۔ اے مولا ہم نے جی صاحب جو ہے الفاظ تو استعمال کیے، اس کی حقیقت کو ہمارے دلوں میں منتقل فرما دیجئے۔ اے اللہ تیرے حبیب کے حقوق ادا کرنے کی ہم سب کو سکت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنے اب تک غفلت میں زندگی گزاری، اے اللہ تیرے حبیب نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی، اے اللہ ہم نے اس کا کچھ بھی حق ادا نہیں کیا۔ اے اللہ جو پچھلی زندگی گزری اس پر ہم توبہ کرتے ہیں، اگلی زندگی پر اللہ تیری توفیق ہو جائے تو اللہ ہم حقوق ادا کر سکتے ہیں۔ نیک عمل کی جو توفیق عطا فرما، صحیح صحبتیں نصیب فرما، فکر نصیب فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے حق کو ادا کرنے والا بنا دیجئے۔ ہم سب کی طرف سے نام بنام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پہنچا دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکر الغافلون۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔